ظلم میں تین قسم کے انسان شامل ہوتے ہیں۔ آج میں امام علی علیہ الصلوۃ والسلام سے حدیث بیان کروں گا کہ یہ کون سے تین افراد ہیں جو ظلم میں شامل ہوتے ہیں۔ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ظلم کرنے والا، اس کا مددگار، اس ظلم پر راضی رہنے والا، یہ تینوں ظلم میں شریک ہیں۔ اللہ اکبر۔ دوبارہ سے سن لیں ناظرین اکرام، یہ حدیث جو امام علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے کہ امام نے فرمایا ظلم میں تین افراد شامل ہوتے ہیں۔ ایک شخص وہ جو ظلم کرنے والا ہے، دوسرا اس کا مدد کرنے والا، تیسرا اس ظلم کو دیکھتے ہوئے اس پر راضی ہونے والا۔ یہ سارے کے سارے تینوں کے تینوں جو ہیں یہ ظلم میں برابر کے شریک ہیں۔ اس کے علاوہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ چغل خور جو آدمی ہوتا ہے وہ تین آدمیوں کا قاتل ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ بڑی قابل غور بات ہے۔ اس سے اوپر بھی ظلم میں تین افراد شامل ہوتے ہیں اور چغل خوری تین آدمیوں کا قتل کرتی ہے، یہ قاتل ہوتی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چغل خور تین آدمیوں کا قاتل ہے، ایک اپنی ذات کا، دوسرا جس شخص کی چغلی کی، تیسرے جس شخص کو اس نے بتایا۔ اللہ اکبر۔ ناظرین اکرام، چغل خور تین آدمیوں کا قاتل ہے اور امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ شخص جو چغل خور ہے وہ اپنا بھی قاتل ہے سب سے پہلا، اب جس شخص کے متعلق وہ چغلی کر رہا ہے اس کا بھی قاتل ہے، اور تیسرا اس کا ہے جس کے ساتھ وہ چغلی کر رہا ہے۔ اس سے بچنا چاہیے۔ یہ کتنی بدترین چیز ہے کہ قاتل، اس کو قتل کہا گیا ہے کہ چغل خور ایک نہیں تین افراد کا قاتل ہے، اپنی ذات کا بھی، جس کے متعلق چغلی کر رہا ہے اس کا بھی، اور جس کو چغلی کر رہا ہے بتا رہا ہے اس کا بھی قاتل ہے۔ اسی طرح مومن کے متعلق میں چاہوں گا کہ آپ کے سامنے کچھ بیان کروں۔ مومن کے تین ٹھکانے ہیں اور کافر کے بھی تین ٹھکانے ہیں۔ ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، قبر اس کا قلعہ ہے، جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ یہ ہم مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے، قبر اس کا قلعہ ہے اور جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ اور دنیا کافر کے لیے جنت ہے، قبر قید خانہ ہے اور دوزخ اس کا ٹھکانہ ہے۔ ناظرین کرام، یقیناً آپ نے اس حدیث کو ملاحظہ کیا کہ یہ کیا بیان کیا جا رہا ہے۔ اس ہی طرح امام فرماتے ہیں کہ اللہ کے تین دن ہیں۔ راوی نے کہا میں نے ابو جعفر امام محمد باقر علیہ الصلوۃ کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ کے دن تین دن ہیں۔ ایک وہ جس دن جناب حجت خدا امام قائم آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام ظہور فرمائیں گے، دوسرا وہ دن جس دن رجت ہوگی، اور تیسرا دن قیامت کا دن۔ ناظرین اکرام، یقیناً آپ نے احادیث کو ملاحظہ کیا کہ اس میں بیان ہوا ہے کہ اللہ کے تین دن ہیں۔ ایک دن جس میں قائم آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور ہوگا، ایک دن رجت کا اور ایک دن قیامت کا۔ ناظرین اکرام، یہ تھی کچھ معلومات جو میں حقیر نے چاہا کہ آپ تک پہنچاؤں۔ میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ بھی اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کے آگے دیگر مومنین تک پہنچائیں، تاکہ مومنین اس احادیث کو سنیں، سمجھیں اور ان پر عمل کریں کہ ان احادیث کے اندر کیا بیان ہوا ہے۔ میں آپ سے اجازت چاہوں گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔